یہاں سے قوم کا ایک پیغام گیا اور بڑی اس حوالے سے لوگ تحفظات کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو تحریک انصاف والے کیا کہتے ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف والے بھی ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک طرح سے یہاں سے ایک ہی میسج گیا. تو اس کو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ اطہر بھائی ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے. باقی جو ہمارے دفاعی معاملات ہے یا جو ہماری آرم فورسز کی جو دفاعی قابلیت ہے اس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہم دنیا کی چوتھی پانچویں بڑی فوج ہے اس ملک کی. دیکھیں یہ فوج ہم اسی لیے ہوتی ہے کہ جب ملک کے اوپر کوئی کڑا وقت آتا ہے یا کوئی جنگ آپ کے اوپر مسلط کرتا ہے. دیکھیں ہم نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو ہم نے تھوڑی بہت تاریخ دیکھی ہے اور اس کی تو ہم شاہد ہیں کہ انسیڈنٹ انڈیا میں ہوتا ہے. وہاں پہ ایک پری پلان انہوں نے ایک ایونٹ پلان کیا اور پوچھ رہے کہ جی کلمہ پڑھے، جو کلمہ نہیں پڑھ رہا اس کو شوٹ ڈاؤن کرے. 7 لوگ وہاں پہ ان کی فوج موجود ہے. دیکھیں دہشت گردی جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے وہ تو ہم ہیں. ریسنٹلی ہمارے ایک جعفر ایکسپریس کے اوپر جو اٹیک ہوا اس میں ہمارے سویلین شہید ہوئے. اسی طرح بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں بہت دہشت گردی سے تو ہم متاثر ہیں اور ہم نے انٹرنیشنلی ان کو ایویڈنس بھی دیے دہشت گردی کے خلاف کہ انڈیا جو ہے وہ ڈائریکٹلی دہشت گردی میں ملوث ہے. دیکھیں تو یہ بات کہنا، دیکھیں پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے دعوے دار ہیں. اور دیکھیں ہماری جو پولیٹیکل سٹرگل ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ یہی ہے کہ ہم اس پاکستان کو عظیم تر پاکستان بنائیں. تو اگر کسی کے ذہن اور گمان میں یہ چیز ہے کہ جی کوئی مشکل وقت آئے گا پاکستان کے اوپر، ہم انڈیا کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے اور ہم ادھر جی اپنے ملک کی دفاعی یا عسکری جو ہمارے سپاہی ہے بارڈر کے اوپر لڑنے والے یا ہماری جو ایئر فورس ہے جس نے کمال، دیکھیں ایئر فورس نے آپ پوری دنیا کو متاثر کیا. دیکھیں F-16 ساری دنیا کے ساتھ یہ جہازیں ہیں لیکن جو چلانے والا ہوتا ہے اس کا کمال ہوتا ہے کس طریقے سے وہ انڈیا کے اندر جا کے گھس کے انہوں نے ان ایریاز کو ٹارگٹ کیا. پھر وہاں سے دیکھیں ان کے 2 جہاز آئے تھے پلوامہ کے انسیڈنٹ میں، ہم نے دونوں گرائے. اور ہمارے جو ابھی جو کلیم ہے کہ ہمارے 40-50 سے زائد ہمارے F-16 انڈیا کے اندر گئے اور تقریباً 250-300-400-500 کلومیٹر تک انڈیا. اور جو سب سے خوشائند بات تھی کہ ہمارا ٹارگٹ ممبئی تھا. تو اگر ہم ممبئی تک جا سکتے ہیں تو آپ کمال دیکھیں ہماری ایئر فورس کا. دیکھیں جنگی حالات میں جب آپ جنگی سچویشن میں ہوتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رہنما کون ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بارڈر پہ ہماری سوورینٹی کے لیے، ہماری خودداری کے لیے، ہمارے خود مختاری کے لیے جو لڑ رہا ہے وہی ہمارا لیڈر ہے. باقی جو پولیٹیکل معاملات ہیں، جو فارم 47 کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر آج بھی ہمارا کلیم ہے کہ مسلم لیگ نون 17 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. جو اس ملک میں سول سپریمیسی کی جو جدوجہد ہے وہ ہم آج بھی لڑ رہے ہیں. لیکن جنگی حالات میں اگر عمران خان صاحب سے ہماری یا پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہو جاتی، انہوں نے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے یہی کہنا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر ہم نے ضرب نہیں آنے دینی. باوجود ہمارے گلے بھی ہیں ریاست سے، ہمارے بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ ساری اپنی جگہ، لیکن پولیٹیکل وہ چیزیں الگ ہے لیکن پاکستان فرسٹ. ٹھیک ہے، یہ تو کل ہی پتہ چلے گا جب وہاں پہ ہمارے وکلاء جائیں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے تو چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور ویسے ہی جنگ کہ ہم اس فیز میں چلے گئے تھے کہ جہاں پہ ہم مقبوضہ کشمیر لے سکتے تھے اور بڑا ہی اچھا موقع تھا کہ ہم ان سے جو ہمارا قائد اعظم محمد علی جناح کے جو فرمان کے مطابق کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے یہ ہمارا حصہ ہے اور انڈین نے وہاں پہ قبضہ کیا ہے. ویسے ہمیں لینا چاہیے تھا وہ، لیکن وہ آپ ایسے شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ کہیں نظر آیا آپ کو تقریر وغیرہ بھی انہوں نے کی؟ کون سے کا نام لیا؟ نہیں، وہ تو احسان ڈار صاحب نے کہا کہ بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب نے اپنی گائیڈنس میں آپریشن کروایا. 3.5 منٹ کی تقریر کی اس نے. دیکھیں جنگ میں جب جنگ کے کریڈٹ 25 کروڑ عوام کو جاتا ہے. دیکھیں جب ہم یونٹی کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ کوآپریشن، زیرو کوآپریشن ہے ہماری، زیرو کسی بھی لیول کی. یہ کل بھی واضح تھی، آج بھی واضح ہے کیونکہ اس کو تو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ تو عوام کی الیکٹڈ نمائندہ حکومت نہیں ہے، فارم 47 کے ذریعے آئی ہے. اور اگر اس جنگ کا کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہے کہ جی کریڈٹ ہمیں مل جائے، اس کا کریڈٹ پاکستان ایئر فورس کو، اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے میں پاکستان ایئر فورس کو اور 25 کروڑ عوام کو دوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے یونٹی کے ساتھ اس جنگ میں اپنا کردار ادا کیا. دیکھیں سویلین آپ وہاں پہ وار لڑنے نہیں جاتے، وہ
زمینی جب جنگ شروع ہوتی تو پھر تو پاکستانی قوم کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے 65 میں بھی ہمارے عام لوگ گئے اپنے فوج کے ساتھ لڑے. جو ہمارے آباء و اجداد ہمیں بتاتے ہیں یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ اگر یہ زمینی جنگ کی طرف ہم جاتے تو آپ دیکھتے کہ ہمارے عام لوگ اپنے فورسز کے شانہ بشانہ لڑتے. یہ تمام چیزیں ایک سائڈ پہ, لیکن اس حکومت کے ساتھ آپ کو نواز شریف کدھر نظر آئے؟ وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ان کی گائیڈنس میں آپریشن ہوا ہے. دیکھیں لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے بارڈر کے اوپر لڑتا ہے. لیڈر نے اپنے فوجی کو اپنی قوم کو اعتماد دینا ہوتا ہے. جنگ بندی کے بعد ان کا ٹویٹ آیا تھا ایک, وہ اللہ نہ کرے دوبارہ کہیں جنگ شروع ہو جائے, کیونکہ مودی کے عزائم تو اچھے نہیں ہے, کیونکہ مودی کو جو منہ کی کھانی پڑی ہے اس ٹائم انڈیا جو ہے وہ اس کو چتر مار رہے ہیں وہاں کی عوام کہ تم نے ویسے. دیکھیں انڈیا کب بڑی خوشی مناتا ہے جب انڈیا کا میچ ہو کرکٹ کا اور وہ بھی فکس ہو, وہ بڑے نعرے لگاتے ہیں, منہ کا پہ جھنڈے لگاتے ہیں, ادھر ان کی ہیرو پنتی ہوتے ہیں. یا آپ کو جو جب وہ اپنے انڈیاز مووی بناتے ہیں, وہ کترینہ کیف نے جی کپڑے وردی پہنی ہے, وہاں پہ پٹھان ہے کہ کیا انہوں نے جو ان کی فلمیں ہیں وہاں پہ انڈیا کی وردیاں پہن کے آپ کو ان کی تمام ہیرو پنتی جو ہے وہ فلموں کے اندر نظر آتی ہے. دیکھیں ادھر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر بلیو کرنے والے لوگ ہیں اور یہ کلمہ ہمیں آزاد کرتا ہے وہ غلامی سے. دیکھیں ان کا تو نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے. ہم جب لڑتے ہیں, ہمارے سپاہی جب لڑتے ہیں وہ شہادت کے لیے لڑتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ایک شہید جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے کہ جو اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے گا اس کو شہادت نصیب ہوگی. شہید کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عابد سے بھی اوپر رکھا ہوا ہے. اور ایک شہید جو ہے وہ 7 سے 8 کے 12 میں بھی اس جذبے کے تحت ہماری افواج اس جذبے کے تحت لڑتی ہے. جب یہ جذبہ ہو تو وہ کدھر لڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ ان کی بگڑ, اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں جو لفظ بگڑ گدڑی ہوتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں جو لگڑ بگڑ, وہی صرف انہوں نے یہ آپ کے لفظ ہے, میں نے نہیں کسی کو کچھ کہا. اچھا مودی لاسٹ ٹائم بھی جب پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا بیسیکلی یہ جنگ نہیں لڑنا چاہ رہا تھا, لیکن الیکشن جب بھی قریب آئے گا, ابھی اگر اس کو لگا کہ میں الیکشن ہارنے کی طرف جا رہی ہوں, میں آپ کو یہ آپ کی ٹی وی کی شو پہ چھوڑے جاتا ہوں, یہ دوبارہ بھی ایسے حرکت کرے گا. اور رہی بات عمران خان کی, دیکھیے قوم پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. یہ آج جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ انہوں نے سکھایا ہے کہ پاکستان فرسٹ, پہلے پاکستان ہے اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں. لیکن عمران خان اور پاکستان جو ہے یہ لازم ہے. میں آپ کے پروگرام سے کہتا ہوں کہ جی وہ پاکستانی قوم کا لیڈر ہے, اس کو فی الفور رہا کیا جائے. پاکستان دیکھیں ہمیں سیاست کرنے دی, سیاست کرنا سیاست دانوں کا کام ہے, ہمیں چھوڑ دے پولیٹیکل جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ. میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ عمران خان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کی سربلندی کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, انٹرنیشنل فورمز پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے عمران خان کبھی پاکستان کو. چلیں بریفلی مجھے بتائیے گا جنید اکبر صاحب کو کیوں علیحدہ کیا جا رہا ہے؟ ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس نہ کوئی انفارمیشن ہے, نہ میرے جنید اکبر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, نہ میرے کسی بھی پارٹی دوسرے رہنما کے ساتھ کہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ ایکچوئل ایشو کیا ہے, خان نے کیا پیغام دیا, کیونکہ میں آپ کو نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا.